حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان حیات پر مبنی سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 13 چلیے شروع کرتے ہیں۔ مدینے میں آ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید نے اسلام قبول کیا تو ان کی ذات میں عظیم انقلاب آ گیا۔ 3 مہینے گزر گئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ تر وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بیٹھے فیض حاصل کرتے رہتے، مگر انہیں ابھی عسکری جواہر دکھانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ فن حرب و ضرب کے ماہر جنگجو تھے۔ ان کا حزب و نصب بھی عام عربوں سے اونچا تھا، لیکن انہوں نے ایسا دعویٰ نہ کیا کہ انہیں سالار کا مرتبہ ملنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سپاہی سمجھا اور اسی حیثیت میں خوش رہے۔ آج کے شام اور اردن کے علاقے میں اس زمانے میں قبیلہ غسان آباد تھا، جو اس علاقے میں دور تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ قبیلہ طاقت کے لحاظ سے زبردست مانا جاتا تھا، کیونکہ جنگجو ہونے کے علاوہ اس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس قبیلے میں عیسائی بھی شامل تھے۔ اس وقت روم کا شہنشاہ ہرقل تھا، جس کی جنگ پسندی اور جنگی دہشت دور دور تک پہنچی ہوئی تھی۔ اسلام تیزی سے پھول رہا تھا۔ قبیلہ قریش کے ہزارہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان کے مانے منجے ہوئے سردار اور سالار بھی مدینے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر بیعت کر چکے تھے، اور مسلمان ایک جنگی طاقت بنتے جا رہے تھے۔ کئی ایک چھوٹے چھوٹے قبائل حلقہ باگوش اسلام ہو گئے تھے۔ مدینے اطلاعیں پہنچ رہی تھی کہ قبیلہ غسان مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اسلام کی مقبولیت کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو للکارنا چاہتا ہے اور جنگی تیاریوں میں مصروف ہے۔ یہ بھی سنا گیا کہ غسان کا سردار اعلیٰ روم کے بادشاہ ہرقل کے ساتھ دوستی کر کے اس کی جنگی طاقت بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ایلیچی غسان کے ایک سردار اعلیٰ کے ہاں اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اسلام ایک مذہب اور ایک دین ہے۔ باقی تمام عقیدے جو مختلف مذہب کی صورت اختیار کر گئے ہیں توہمات ہیں، اور یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسان کے سردار اعلیٰ کو قبول اسلام کی دعوت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام اس خیال سے بھیجا تھا کہ بیشتر اس کے کہ قبیلہ غسان روم کے پاس شہنشاہ ہرقل کی جنگی قوت سے مغلوب ہو کر اس سید کی آغوش میں چلا جائے۔ یہ قبیلہ اسلام قبول کر لے اور اسے اپنا اتحادی بنا کر ہرقل سے بچا جائے۔ خدا کی قسم، اس سے بہتر فیصلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک محفل میں کہا، ہرقل نے فوج کشی کی تو یوں سمجھو کہ باطل کا طوفان آ گیا جو سب کو اڑا کر لے جائے گا۔ غسان کی خیریت اسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لے، کسی اور نے کہا نہیں کرے گا تو ہمیشہ کے لیے ہرقل کا غلام ہو جائے گا۔ ایک اور نے کہا، اس وقت ہرقل قبیلہ غسان میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ جو فوج تھی اس کی تعداد 1 لاکھ تھی۔ غسان کے سردار اعلیٰ کو اطلاع مل چکی تھی، مگر وہ پریشان نہیں تھا۔ وہ ہرقل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلیچی بصرہ کو جا رہا تھا۔ غسان کا دارالحکومت بصرہ تھا۔ ایلیچی کے ساتھ ایک اونٹ پر لدے ہوئے زدے راہ کے علاوہ 3 محافظ بھی تھے۔ بڑی لمبی مسافت کے بعد ایلیچی موتا پہنچا اور اس نے ذرا سستانے کے لیے اپنا مختصر سا قافلہ روک لیا۔ قریبی قبیلہ غسان کی ایک بستی تھی۔ اس کے سردار کو اطلاع ملی کہ 4 اجنبی بستی کے قریب پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ سردار نے، جس کا نام شرجیل بن عمرو تھا، مدینے کے ایلیچی کو اپنے ہاں بلایا اور پوچھا کہ وہ کون ہے، وہ کہاں جا رہا ہے۔ میں مدینے کا ایلیچی ہوں اور بصرہ کو جا رہا ہوں۔ ایلیچی نے جواب دیا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تمہارے سردار اعلیٰ کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا تم قبیلہ قریش کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہو؟ شرجیل بن عمرو نے تندیہ لہجے میں پوچھا، پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو، ایلیچی نے کہا، اور باطل کے عقیدے کو ترک کر دو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے سردار اعلیٰ کی اور اپنے مذہب کی توہین برداشت کر لوں گا؟ شرجیل بن عمرو نے کہا، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہیں سے مدینے واپس چلے جاؤ، میں بصرہ کے راستے سے ہٹ نہیں سکتا۔ ایلیچی نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جس کی تعمیل میں فخر سے اپنی جان دے دوں گا اور میں بڑے فخر سے تمہاری جان لوں گا۔ شرجیل بن عمرو نے کہا اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ ایلیچی کے تینوں محافظ باہر بیٹھے تھے۔ اندر سے 3 آدمی نکلے۔ وہ کسی خون آلود لاش گھسیٹتے ہوئے باہر لا رہے تھے۔ محافظوں نے دیکھا کہ لاش کی گردن کٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے پہچان لیا، یہ ان کے ایلیچی کی لاش تھی۔ شرجیل بن عمرو باہر آیا، تم اس کے ساتھی تھے؟ شرجیل نے محافظوں سے کہا، مجھے یقین ہے کہ اس کے
بغیر تم بصرہ نہیں جاؤ گے۔ نہیں، ایک محافظ نے جواب دیا، پیغام اس کے پاس تھا، جاؤ مدینے کو لوٹ جاؤ۔ شرجیل نے کہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنا کہ ہم اپنے قبیلے اور اپنے عقیدے کی توہین برداشت نہیں کیا کرتے۔ اگر یہ شخص بصرہ پہنچ جاتا تو وہاں قتل ہو جاتا۔ خدا کی قسم، ایک محافظ نے کہا، ہم اپنے مہمان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا کرتے۔ میں تمہیں مہمان سمجھ کر تمہاری جان بخشی کر رہا ہوں۔ شرجیل نے کہا، اور مجھے یہ نہ کہنا کہ میں تمہیں اس کی لاش دے دوں۔ مدینے کی تمام تر آبادی کو معلوم ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الیچی دعوت اسلام لے کر بصرہ گیا ہوا ہے۔ سب الیچی کی واپسی کے منتظر تھے۔ ان تینوں محافظ الیچی کے بغیر واپس آئے۔ ان کے چہروں پر گرد تھے اور تھکن کے آثار بھی نہیں تھے، غم و غصے کے تاثرات بھی تھے۔ وہ مدینے داخل ہوئے تو لوگ ہجوم کر کے آ گئے، خدا کی قسم ہم انتقام لیں گے۔ محافظ بازو لہرا کر کہتے جا رہے تھے، موت ہے کہ شرجیل بن عمرو کا قتل ہم پر فرض ہو گیا ہے۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو باہر مدینے کی آبادی اکٹھی ہو گئی تھی۔ عربوں کے رواج کے مطابق قتل کی سزا قتل تھی۔ باہر لوگ انتقام کے نعرے لگا رہے تھے، اور اس دور میں بھی آج کل کی طرح ایک دوسرے کے لیچی کو جن کی حیثیت سفیروں جیسی تھی، دشمن بھی تحفظ دیتا تھا۔ کسی کے لیچی کو قتل کر دینے کا مطلب اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا۔ اہل مدینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر مدینے والوں کے بکھرے ہوئے ہجوم سے فرمایا، میں نے انہیں لڑائی کے لیے نہیں للکارا تھا، میں نے انہیں سچا دین قبول کرنے کو کہا تھا۔ اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو ہم لڑیں گے، ہم انتقام لیں گے۔ مسلمان کمزور نہیں، ہجوم نعرے لگا رہا تھا، مسلمانوں کا خون اتنا ارزاں نہیں، ہم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر مر مٹیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسی روز مجاہدین اسلام کی فوج تیار ہو گئی، جس کی تعداد 3000 تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالاری کے فرائض زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث کو سونپے۔ اگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث شہید ہو جائیں تو سپہ سالار جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو جائیں تو سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ ہوگا۔ اگر عبداللہ کو بھی اللہ شہادت عطا کر دے تو فوج اپنا سپہ سالار خود چن لے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 سپہ سالار درجہ بدرجہ مقرر کر کے مجاہدین کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث سے فرمایا کہ موت آپ پہنچ کر سب سے پہلے شرجیل بن عمرو کو، جو ہمارے لیچی کا قاتل ہے، قتل کیا جائے۔ پھر موتا اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو کہا جائے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ انہیں بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے، اگر وہ قبول کر لیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ مجاہدین کی اس فوج میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید محض سپاہی تھے، کسی دستے یا جیش کے کماندار بھی نہیں تھے۔ روم کے شہنشاہ ہرقل کی فوج آج کے اردن میں کسی جگہ خیمہ زن تھی۔ یہ قبیلہ غسان کا علاقہ تھا۔ فوج کی تعداد 1,00,000 تھی۔ یہ فوج اس علاقے کی بستیوں پر چھا چکی تھی۔ کھڑی فصل گھوڑے اور اونٹ کھا رہے تھے۔ لوگوں کے گھروں سے اناج اور کھجوروں کے ذخیرے فوج نے اٹھا لیے تھے، اور جوان اور خوبصورت عورتیں فوج کے سرداروں اور کمانداروں کے خیموں میں تھی۔ ہرقل کا خیمہ کناتوں اور شامیانوں کا محل تھا۔ قبیلہ غسان کا سردار اعلیٰ ہرقل کے سامنے بیٹھا تھا۔ اسے ہرقل کی فوج کشی کی اطلاع ملی تو وہ بیش قیمت تحائف اور اپنے قبیلے کی بہت حسین 10-12 لڑکیاں لے کر ہرقل کے وال کو چلا گیا تھا۔ اب ان لڑکیوں میں سے وہ 2-3 ہرقل کے پہلوؤں میں بیٹھی تھی۔ اور تم نے بتایا ہے کہ مدینے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پیغام بھیجا تھا کہ تمہارا قبیلہ اس کا مذہب قبول کر لے۔ ہرقل نے کہا، میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ میرے ایک سردار شرجیل بن عمرو نے مدینے کے لیچی کو مجھ تک نہیں پہنچنے دیا۔ غسان کے سردار اعلیٰ نے کہا، اسے موتا میں قتل کر دیا تھا۔ کیا مدینے والوں میں اتنی طاقت اور جرت ہے کہ وہ اپنے لیچی کے قتل کا انتقام لینے آئیں؟ ہرقل نے پوچھا، ان کی طاقت کم ہے اور جرت زیادہ۔ سردار اعلیٰ نے کہا، ان لوگوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو سوار ہے۔ پہلے مجھے ان کے متعلق اطلاع ملی تو میں نے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی، مگر انہوں نے ہر میدان میں فتح پائی اور ہر میدان میں ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے سالاروں کی جنگی چالوں کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ اس نے مجھے اپنے مذہب کا جو پیغام بھیجا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھنے لگا ہے۔ کیا تم کیا چاہتے ہو؟ ہرقل نے ایک نیم بھرنا لڑکی کے ہاتھ سے شراب کا پیالہ لیتے ہوئے پوچھا۔ بات صاف کہہ دوں تو میرے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کے لیے بھی، سردار اعلیٰ نے کہا۔ میں نے آپ کی فوج دیکھ لی ہے، میرا قبیلہ کوئی چھوٹا قبیلہ نہیں، اگر زیادہ نہیں تو آپ جتنی فوج میرے پاس بھی ہے۔ آپ اپنے ملک سے دور ہیں، اگر ہم لڑیں گے تو میں اپنی زمین پر لڑوں گا، یہاں کا بچہ آپ کا دشمن ہے۔ کیا تم مجھے
دھمکی دے رہے ہو؟ ہرکل نے مسکرا کر پوچھا۔ اگر یہ دھمکی ہے تو میں اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں، غسان کے سردار اعلیٰ نے کہا۔ میں آپ کو آپس کی لڑائی کے نتائج بتا رہا ہوں جو ہم دونوں کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ اس کا فائدہ مدینے والوں کو پہنچے گا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم دونوں مل کر مسلمانوں کو ختم کر دیں؟ میں فتح کی صورت میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا، مفتوحہ علاقہ آپ کا ہوگا، میں اپنے علاقے میں واپس آ جاؤں گا۔ ہم آپس میں لڑ کر اپنی طاقت ضائع نہ کریں، پہلے ایک ایسی طاقت کو ختم کریں جو مدینے میں ہم دونوں کے خلاف تیار ہو رہی ہے۔ میں تمہاری تجویز کو قبول کرتا ہوں، شہنشاہ ہرقل نے کہا۔ پھر اپنی فوج کو حکم دے دیں کہ غسان کی بستیوں میں لوٹ مار بند کر دیں۔ دے دوں گا، ہرقل نے کہا۔ ہمیں مدینے والوں کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، ہم مدینے کی طرف بڑھیں گے۔ انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ مدینے کے 3000 مجاہدین مدینے سے بہت دور نکل گئے تھے۔ موتا سے کچھ فاصلے پر مان نام کا ایک مقام تھا، وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ اس علاقے اور اس کے آگے کے علاقے میں مجاہدین اجنبی تھے، انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ آگے کیا ہے۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ آگے دشمن کی فوج موجود ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنی ہے اور کیسی ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے 3-4 مجاہدین کو قریب سے شتر سواروں کے بھیس میں آگے بھیج دیا گیا۔ ان آدمیوں نے رات آگے کہیں جا کر گزاری اور اگلی شام کو واپس آئے۔ وہ جو خبر لائے تھے وہ اچھی نہیں تھی۔ پہلے انہیں غسان کے 2 کنبے نظر آئے جو نقل مکانی کر کے کہیں جا رہے تھے۔ دونوں کنبوں میں نوجوان لڑکیاں اور جوان عورتیں زیادہ تھی۔ وہ لوگ امیر کبیر معلوم ہوتے تھے، ان کا سامان کئی اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ یہ قافلہ ایک جگہ آرام کے لیے رکا ہوا تھا، مجاہدین بھی وہیں رک گئے اور انہوں نے قافلے والوں کے ساتھ راہ رسم پیدا کر لی اور یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ مسلمان ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بصرہ جا رہے ہیں اور وہاں سے تجارت کا سامان لائیں گے، یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ قافلے کے آدمیوں نے بتایا، روم کے بادشاہ ہرقل کا لشکر لوٹ مار اور قتل و غارت کرتا چلا آ رہا ہے، تم سے اونٹ اور مال اور دولت چھین لیں گے اور ہو سکتا ہے کہ تم قتل بھی کر دیں۔ پھر ہرقل کی فوج کشی کی باتیں ہوتی رہیں، تب پتہ چلا کہ انہوں نے ہرقل کی فوج دیکھی نہیں، صرف سنا ہے کہ یہ فوج اردن میں داخل ہو کر لوٹ مار کر رہی ہے۔ ان کنبوں میں چونکہ عورتیں زیادہ تھیں اس لیے انہیں بچانے کے لیے یہ لوگ بھاگ نکلے۔ مجاہدین کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ ہرقل کے متعلق صحیح صورتحال معلوم کریں، یہ بہت بڑا خطرہ تھا۔ مجاہدین اور آگے چلے گئے، انہیں غسان کی ایک بستی نظر آئی، وہ بستی میں چلے گئے، بتایا کہ وہ بصرہ جا رہے ہیں، مگر راستے میں رہزانوں نے انہیں لوٹ لیا۔ بستی والوں نے انہیں کھانا کھلایا اور خاصی آؤ بھگت کی، وہاں سے انہیں صحیح اطلاع ملی۔ صحیح صورتحال یہ تھی کہ ہرقل اور قبیلہ غسان کے درمیان معاہدہ طے پا گیا تھا۔ قبیلہ غسان نے اپنی فوج ہرقل کی فوج میں شامل کر دی تھی اور دونوں فوجوں کا رخ مدینے کی طرف تھا۔ اگر ہم واپس چلے گئے تو یہ ہرقل اور غسان کے لیے دعوت ہوگی کہ بے دھڑک مدینے تک چلے آؤ۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن روحہ نے کہا، ہم دشمن کو یہیں پر روکیں گے، کیا ہم اتنی تھوڑی تعداد میں اتنے بڑے لشکر کو روک سکیں گے؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث نے پوچھا، کون سے میدان میں؟ ہم تھوڑی تعداد میں نہیں تھے۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب نے کہا، اگر ہم مل کر کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے تو ہم میں سے کوئی مدینہ چلے جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احکام لے آئے، ہم اتنا وقت ضائع نہیں کر سکتے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دشمن ہمیں اتنی مہلت نہیں دے گا، خدا کی قسم میں دشمن کو یہ تاثر نہیں دوں گا کہ ہم اس کے لشکر سے ڈر گئے ہیں، اور میں مدینے میں یہ کہنے کے لیے داخل نہیں ہوں گا کہ ہم پسپا ہو کر آئے ہیں۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جانیں قربان کر کے زندہ رہنے والوں کے لیے مثال قائم کر جائیں گے۔ یہ مت بھولو کہ غسان کی فوج میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے، عیسائی اپنے مذہب کی خاطر لڑیں گے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن روحہ کھڑے ہوئے اور اپنے مجاہدین کو اکٹھا کر کے اتنے جوشیلے لہجے میں خطاب کیا کہ 3000 مجاہدین کے نعرے زمین و آسمان کو ہلانے لگے۔ سپہ سالار زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث نے آگے کو کوش کا حکم دے دیا۔ زید علیہ السلام نے اپنے آپ کو بڑی خطرناک امتحان میں ڈال دیا۔ ہرقل اور غسان کے سردار اعلیٰ کو معلوم ہو گیا تھا کہ مدینے سے چند ہزار نفری کی فوج اپنے لیچی کے قتل کا انتقام لینے آ رہی ہے۔ مجاہدین کو قتل ڈالنے کے لیے ہرقل اور غسان کے لشکر آ رہے تھے۔ مجاہدین بڑھتے چلے گئے اور بلکہ پہنچے، انہیں اور آگے جانا تھا، لیکن غسان کی فوج کے 2 دستے جن کی تعداد مجاہدین کی نسبت 3 گنا تھی راستے میں حائل ہو گئے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث نے مجاہدین کو دور ہی روک لیا اور ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر علاقے کا جائزہ لیا۔ انہیں یہ زمین لڑائی کے لیے موزوں
نہ لگی۔ دوسرے سالاروں سے مشورہ کر کے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث مجاہدین کو پیچھے لے آئے۔ غسان کی فوج نے اسے پشپائی سمجھ کر مجاہدین کا تعاقب کیا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موتا کے مقام پر رک گئے اور فوراً اپنے مجاہدین کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ انہوں نے فوج کو 3 حصوں میں ترتیب دیا: دایاں اور بایاں پہلو اور قلب۔ دائیں پہلو کی کمان قطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتادہ کے پاس اور بائیں پہلو کی عبادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک کے ہاتھ تھی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قلب میں رہے۔ اللہ کے سچے نبی کے عاشقوں، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث نے بڑی بلند آواز سے مجاہدین کو للکارا: آج ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم حق کے پرستار ہیں۔ آج باطل کے نیچے سے زمین کھینچ لو، اپنے سامنے باطل کا لشکر دیکھو اور اس سے مت ڈرو۔ یہ لڑائی طاقت کی نہیں، یہ جرت، جذبے اور دماغ کی جنگ ہے۔ میں تمہارا سپہ سالار بھی ہوں اور علم بردار بھی۔ دشمن کا لشکر اتنا زیادہ ہے کہ تم اس میں گم ہو جاؤ گے، لیکن اپنے ہوش گم نہ ہونے دینا۔ ہم اکٹھے لڑیں گے اور اکٹھے مریں گے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اٹھا لیا۔ دشمن کی طرف سے تیروں کی پہلی بوچھار آئی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مجاہدین کے دائیں اور بائیں پہلو پھیل گئے اور آگے بڑھے۔ یہ آمنے سامنے کا تصادم تھا۔ مجاہدین دائیں اور بائیں پھیلتے اور آگے بڑھتے چلے گئے اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلب کو آگے بڑھا دیا۔ وہ خود آگے تھے۔ یہ معرکہ ایسا تھا کہ مجاہدین کا حوصلہ اور جذبہ برقرار رکھنے کے لیے سپہ سالار کا آگے ہونا ضروری تھا، کیونکہ علم بھی سپہ سالار زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث کے پاس تھا، اس لیے دشمن انہی پر تیر برساتا اور حلے بول رہا تھا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگ چکے تھے، جسم سے خون بہہ رہا تھا، لیکن انہوں نے علم نیچے نہ ہونے دیا۔ ان کی للکار خاموش نہ ہوئی۔ علم اٹھاتے ہوئے وہ تلوار بھی چلا رہے تھے، پھر ان کے جسم میں برچھیاں لگی۔ آخر وہ گھوڑے سے گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ علم گرتے ہی مجاہدین کچھ بدل ہوئے، لیکن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب نے بڑھ کر علم اٹھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اوپر کر کے بڑی ہی اونچی آواز سے کہا: خدا کی قسم، اسلام کا علم گر نہیں سکتا۔ اور انہوں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث شہید کی جگہ سنبھال لی۔ مجاہدین لشکر کفار میں گم ہو گئے تھے، لیکن ان کا جذبہ قائم تھا۔ ان کی للکار اور ان کے نعرے سنائی دے رہے تھے۔ سالار سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ ان کا علم بلند تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد علم گرنے لگا۔ علم گرتا تھا اور اڑتا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بن روحہ نے دیکھ لیا، سمجھ کے علم بردار زخمی ہے اور اب وہ علم کو سنبھال نہیں سکتا۔ علم بردار سپہ سالار خود تھا۔ یہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب تھے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن روحہ ان کی طرف دوڑے۔ ان تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے ہی تھے کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے۔ ان کا جسم خون میں نہا گیا تھا۔ جسم پر شاید ہی کوئی ایسی جگہ تھی جہاں تلوار یا برچی کا کوئی زخم نہ تھا۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرتے ہی شہید ہو گئے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم اٹھا کر بلند کیا اور نعرہ لگا کر مجاہدین کو بتایا کہ انہوں نے علم اور سپہ سالاری سنبھال لی ہے۔ یہ دشمن کی فوج کا ایک حصہ تھا جس کی تعداد 10 سے 15 ہزار تک تھی۔ یہ تمام تر نفری غسانی عیسائیوں کی تھی جو اس معرکے کو مذہبی جنگ سمجھ کر لڑ رہے تھے۔ اتنی زیادہ تعداد کے خلاف 3000 مجاہدین کیا کر سکتے تھے، لیکن ان کی قیادت اتنی دانشمند اور عسکری لحاظ سے اتنی قابل تھی کہ اس کے تحت مجاہدین جنگی طریقے اور سلیقے سے لڑ رہے تھے۔ ان کا انداز لٹ بازوں والا نہیں تھا، مگر دشمن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مجاہدین بکھرنے لگے، یہاں تک کہ بعض اس انتشار اور دشمن کے دباؤ اور زور سے گھبرا کر مارکے سے نکل گئے، لیکن وہ بھاگ کر کہیں گئے نہیں، قریب ہی کہیں موجود رہے۔ باقی مجاہدین انتشار کا شکار ہونے سے یوں بچے کہ وہ 4 اور 5 اکٹھے ہو کر لڑتے رہے۔ ثانی مسلمانوں کی اس تفریح کی کیفیت سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھا سکے، جس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اتنی بے جگری سے اور ایسی مہارت سے لڑ رہے تھے۔ غسانیوں پہ ان کا رب طاری ہو گیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا بکھر جانا بھی ان کی کوئی چال ہے۔ مسلمانوں کے سالاروں اور کمانداروں نے اس صورتحال کو یوں سنبھالا کہ اپنے آدمیوں کو مارکے سے نکالنے لگے تاکہ انہیں منظم کیا جا سکے۔ اس دوران علم ایک بار پھر گر پڑا۔ تیسرے سپہ سالار عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن روحہ بھی شہید ہو گئے۔ اب کے مجاہدین میں بدلی نظر آنے لگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی 3 سالار مقرر کیے تھے۔ مجاہدین کو سپہ سالار خود مقرر کرنا تھا۔ علم گرا ہوا تھا جو شکست کی نشانی تھی۔ ایک سرکردہ مجاہد ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ارقم نے علم اٹھا کر بلند کیا اور نعرہ لگانے کے انداز سے کہا: اپنا سپہ سالار کسی کو بنا لو، علم کو میں بلند رکھوں گا، میں ثابت بن ارقم۔
ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو سپہ سالاری کے قابل نہیں سمجھتے تھے اور وہ مجاہدین کی رائے کے بغیر سپہ سالار بننا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ 3 سالار اگر شہید ہو جائیں تو چوتھے سپہ سالار کا انتخاب مجاہدین خود کریں۔ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا پڑی جو قریب ہی تھے، مگر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کو مسلمان ہوئے ابھی 3 ہی مہینے ہوئے تھے، اس لیے انہیں اسلامی معاشرت میں ابھی کوئی حیثیت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عسکری جواہر اور جذبے سے واقف تھے، انہوں نے علم خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھایا۔ بے شک اس رتبے کے قابل تم ہو خالد، 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 ہر طرف سے آوازیں بلند ہونے لگی، خالد ہمارا سپہ سالار ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لپک کر علم ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لیا۔ غسانی لڑ تو رہے تھے لیکن ذرا پیچھے ہٹ گئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی بار آزادی سے قیادت کے جوہر دکھانے کا موقع ملا۔ انہوں نے چند ایک مجاہدین کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور ان سے قاصدوں کا کام لینے لگے، خود بھی بھاگ دوڑ کرنے لگے، لڑتے بھی رہے۔ اس طرح انہوں نے مجاہدین کو جو لڑنے کے قابل رہ گئے تھے یکجا کر کے منظم کر لیا اور انہیں پیچھے اٹھا لیا۔ غسانی بھی پیچھے ہٹ گئے اور دونوں طرف سے تیروں کی بچھاڑیں برسنے لگی، فضا میں ہر طرف تیر اڑ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال کا جائزہ لیا، اپنی نفری اور اس کی کیفیت دیکھی تو ان کے سامنے یہی ایک صورت رہ گئی تھی کہ مارکا ختم کر دیں۔ دشمن کو کمک بھی مل رہی تھی لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسپا نہیں ہونا چاہتے تھے۔ پسپائی وجہ تھی لیکن خطرہ یہ تھا کہ دشمن تعصب میں آئے گا جس کا نتیجہ مجاہدین کی تباہی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچ سوچ کر دلیرانہ فیصلہ کیا۔ وہ مجاہدین کو آگے ہو گئے اور غسانیوں پر حملہ بول دیا۔ مجاہدین نے جب اپنے سپہ سالار اور اپنے علم کو آگے دیکھا تو ان کے حوصلے تر و تازہ ہو گئے۔ یہ حملہ اتنا دلیرانہ اور اتنا تیز تھا کہ کثیر تعداد غسانی اجزائیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ مجاہدین کے حملے اور ان کی ضربوں میں قہر تھا۔ اس وقت تک خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ چکی تھیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل غسانیوں کو بکھیر کر مجاہدین کو پیچھے ہٹانا چاہتے تھے، اس میں وہ کامیاب رہے۔ انہوں نے اپنے اور مجاہدین کے جذبے اور اسلام کے عشق کے بلبوتے پر یہ دلیرانہ حملہ کیا تھا۔ حملہ اور حملے کی شدت نے تو پورا کام کیا لیکن غسانی مجاہدین کی غیر معمولی دلیری سے مرعوب ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ ان میں انتشار پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجاہدین کے دائیں پہلو کے سالار قطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسانیوں کے کلب میں گھس کر ان کے سپہ سالار مالک کو قتل کر دیا۔ اس سے غسانیوں کے حوصلے جواب دے گئے اور وہ تعداد کے افراد کے باوجود بہت پیچھے چلے گئے اور منظم نہ رہ سکے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے یہ دلیرانہ حملہ کرایا تھا کہ مجاہدین کو تباہی سے بچایا جا سکے۔ وہ انہوں نے کر لیا اور مجاہدین کو واپسی کا حکم دے دیا۔ اس طرح یہ جنگ ہار جیت کے بغیر ہی ختم ہو گئی۔ جب مجاہدین خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کی قیادت میں مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے میں پہلے ہی خبر پہنچ چکی تھی کہ مجاہدین پسپا ہو کر آ رہے ہیں۔ مدینے کے لوگوں نے مجاہدین کو تانے دینے شروع کر دیے کہ وہ بھاگ کر آئے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور مارکے کی تمام تر روایت پیش کی۔ لوگوں کے تانے بلند ہوتے جا رہے تھے۔ خاموش ہو جاؤ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، یہ میدان جنگ کے بگوڑے نہیں، یہ لڑ کر آئے ہیں اور آئندہ بھی لڑیں گے۔ خالد اللہ کی تلوار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کا خطاب بن گئے۔ قبیلہ قریش کا سردار اعلیٰ ابو سفیان جو کسی وقت للکار کر بات کیا کرتا تھا اور مسلمانوں کے گروہ کو محمد کا گروہ کہہ کر انہیں پلے ہی نہیں باندھتا تھا، اب بجھ کے رہ گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کے قبول اسلام کے بعد تو ابو سفیان صرف سردار رہ گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے جنگ و جدل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق رہا ہی نہیں تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن طلحہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ بن العاص جیسے ماہر جنگجو بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اس کے پاس ابھی اکرمہ اور صفوان جیسے سپہ سالار موجود تھے، لیکن ابو سفیان صاف طور پر محسوس کرنے لگا تھا کہ اس کی یعنی قریش کی جنگی طاقت بہت کمزور ہو گئی ہے۔ تم بزدل ہو گئے ہو ابو سفیان، اس کی بیوی ہند نے ایک روز اسے کہا، تم مدینے والوں کو مہلت اور موقع دے رہے ہو کہ وہ لشکر کھٹا کرتے چلے جائیں اور ایک روز آ کر مکے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ میرے ساتھ رہ کون گیا ہے ہند؟ ابو سفیان نے مایوسی کے عالم میں کہا، مجھے اس شخص کی بیوی کہلاتے شرم آتی ہے جو اپنے خاندان
اور اپنے قبیلے کے مقتولین کے خون کا انتقام لینے سے ڈرتا ہے۔ ہند نے کہا میں قتل کر سکتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا میں قتل ہو سکتا ہوں، میں بزدل نہیں، ڈرپوک بھی نہیں، لیکن میں اپنے وعدے سے نہیں پھر سکتا۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ حدیبیہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا کیا معاہدہ ہوا تھا؟ اہل قریش اور مسلمان 10 سال تک آپس میں نہیں لڑیں گے۔ اگر میں معاہدہ توڑ دوں اور میدان جنگ میں مسلمان ہم پر غالب آ جائیں تو تم مت لڑو۔ ہند نے کہا قریش نہیں لڑیں گے، ہم کسی اور قبیلے کو مسلمانوں کے خلاف لڑا سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد مسلمانوں کی تباہی ہے، ہم مسلمانوں کے خلاف لڑنے والوں کو در پردہ مدد دے سکتے ہیں۔ قریش کے سوا کون ہے جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی جرت کرے گا؟ ابو سفیان نے کہا موتا میں ہرقل اور غسان کے 1 لاکھ کے لشکر نے مسلمانوں کو کیا بگاڑ لیا تھا؟ کیا تم نے سنا نہیں تھا کہ 1 لاکھ کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی؟ میں اپنے قبیلے کے کسی آدمی کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے کسی قبیلے کی مدد کے لیے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مت بھول ابو سفیان، ہند نے غضبناک لہجے میں کہا میں وہ عورت ہوں جس نے احد کی لڑائی میں حمزہ کا پیٹ چاک کر کے اس کا کلیجہ نکالا اور اسے چبایا تھا۔ تم میرے خون کو کس طرح ٹھنڈا کر سکتے ہو؟ تم نے حمزہ کا نہیں اس کی لاش کا پیٹ چاک کیا تھا۔ ابو سفیان نے ہونٹوں پر تنگیاں مسکراہٹ لا کر کہا مسلمان لاشیں نہیں، اور وہ جو کچھ بھی ہے خدا کی قسم میں معاہدہ نہیں توڑوں گا۔ معاہدہ تو میں بھی نہیں توڑوں گی، ہند نے کہا، لیکن مسلمانوں سے انتقام ضرور لوں گی اور یہ انتقام بھیانک ہوگا۔ قبیلہ قریش میں غیرت والے جنگجو موجود ہیں، آخر تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا، ہند نے کہا۔ مکے کے گردنوں میں خزا اور بنو بکر 2 قبیلے آباد تھے، ان کی آپس میں بڑی پرانی عداوت تھی۔ حدیبیہ میں جب مسلمانوں اور قریش میں صلح ہو گئی اور 10 سال تک عدم جارحیت کا معاہدہ ہو گیا تو یہ دونوں قبیلے اس طرح اس معاہدے کے فریق بن گئے کہ قبیلہ غزہ نے مسلمانوں کا اور قبیلہ بنو بکر نے قریش کا اتحادی بننے کا اعلان کر دیا تھا۔ معاہدہ جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا، خزا اور بنو بکر کے لیے یوں فائدہ مند ثابت ہوا کہ دونوں قبیلے کی آئے دن کی لڑائیاں بند ہو گئیں۔ اچانک یوں ہوا کہ بنو بکر نے ایک رات خزا کی ایک بستی پر حملہ کر دیا۔ یہ کوئی بھی نہ جان سکا کہ بنو بکر نے معاہدہ کیوں توڑ دیا ہے۔ خزا چونکہ مسلمانوں کے اتحادی تھے، اس لیے ہند نے اس توقع پر خزا پر بنو بکر سے حملہ کرایا تھا کہ خزا مسلمانوں سے مدد مانگیں گے اور مسلمان ان کی مدد کو ضرور آئیں گے، اور وہ جب بنو بکر پر حملہ کریں گے تو قریش مسلمانوں پر حملہ کر دیں۔ بنو بکر خزا کے مقابلے میں طاقتور قبیلہ تھا۔ غسانیوں اور یہودیوں نے بنو بکر کی ایک لڑکی کو اغوا کر کے قبیلہ خزا کی ایک بستی میں پہنچا دی اور بنو بکر کے سرداروں سے کہا کہ خزا نے ان کی لڑکی کو اغوا کر لائے ہیں۔ بنو بکر نے جاسوسی کی اور پتہ چلا کہ ان کی لڑکی واقعی خزا کی ایک بستی میں ہے۔ ہند نے اپنے خاوند ابو سفیان کو بتائے بغیر قریش کے کچھ آدمی بنو بکر کو دے دیے۔ ان میں قریش کے مشہور سالار اکرمہ اور صفوان بھی تھے۔ چونکہ حملہ رات کو کیا گیا تھا اس لیے خزا کے 20 آدمی مارے گئے۔ یہ راز ہر کسی کو معلوم ہو گیا کہ بنو بکر کے حملے میں قریش کے آدمی مدد کے لیے گئے تھے۔ خزا کا سردار اپنے ساتھ 2-3 آدمی لے کر مدینے چلا گیا۔ خزا غیر مسلم قبیلہ تھا۔ خزا کے یہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ بنو بکر نے قریش کی پشت پناہی سے حملہ کیا اور قریش کے کچھ جنگجو بھی اس حملے میں شریک تھے۔ خزا کے لیچی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اکرمہ اور صفوان بھی اس حملے میں شامل تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں آ گئے۔ یہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو تیاری کا حکم دے دیا۔